نے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے. اس وقت غربت تھی اسلام پر. مکے میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب کو. کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافیاں مانگتے دیکھے، بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا. قید تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے. آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا، یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے. اکیلے رہنا، تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ حضرت خبیب اکیلے، اور مکے کا دور اور چاروں جانب کافر، اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے کہ یار نتیجہ کیا نکلا. تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں، تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا. پر انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں، تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی. کہتے ہیں سارے فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا، سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں. حضرت خبیب سے کہا ابو سفیان نے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں، اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں. تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ، تو پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا، علاقہ غیروں کا. یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا. اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے، پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں. حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے. ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں، سارے لوگ مدینے میں ہیں، پر میں پچھتا نہیں رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں. فرمایا سن، تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے. فرمایا سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے. ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے، ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت. مجمع ان کا تھا، نعرے لگ رہے تھے، ہم نے مسلمان پکڑ لیا. لیکن حضرت خبیب نے اکیلے، اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو، اب سارے ہار گئے. اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دیا. اب بول کچھ نہیں سکتے تھے، گردنیں جھک گئیں. اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا. اور وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا، اس میں کوئی شک والی بات؟ اس پیار سے کافر ڈرتا ہے. نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی، حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات. امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا. اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا، جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے. تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت، حضور کی امت. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے، کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً، ہر پارے میں. اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور. کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر۔ او یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے، ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں، ہم تشکر نہ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں، ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں۔ ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے۔ امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ، ایک وارفتگی، ایک ذوق، ایک طبیعت کے اندر وجدان۔ نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام، میں نہیں ہوں قائل، میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نہ، اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے، تو نبی پاک نے رات کو دعا مانگی، اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر سویرے آ گئے، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی۔ حضرت عمر جب آئے نا اور انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر، تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے، حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں گا، میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا، عمر آ گیا ہے میرے نعرے لگاتا رہے گا، نعرے لگیں گے۔ حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ شروع ہو گئے نعرے، حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا معنی ہو؟ تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ؟ عرض کی حضور سارے نہیں، ایک میں، ایک امیر حمزہ، ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے، ایک کے آگے میں لگ جاؤں، اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے، پیچھے 18 19 بچیں گے، تو ایک لائن میں وہ ہو جائیں، ایک میں آگے، ایک میں امیر حمزہ ہو، ایک میں ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے۔ ہاں دیکھ لیتے ہیں، آئے نا میدان میں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے نا، ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے، ایک میں حضرت عمر ہو گئے۔ پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا، یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے، اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے، نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا۔ جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کیا معنی ہے، تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے۔ حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس، لمبا بھی کوئی نہیں، بندے بھی 40، اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ، عمر کا، حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لیں، اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا، اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی، کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے، جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، وہ آئے میدان میں، مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے، آئے نا میدان میں، ہم نکلے ہیں، اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، طاقت ہے تو آؤ نا ہمارا مقابلہ کرو، آؤ۔ کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے پیر بس 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے، تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کعبہ۔ تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا۔ پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، حضور قیامت کے دن آگے نا ہمارے آگے خوشخبری دیں گے، کہیں گے تم فکر نہ کرو، آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں، میں تمہاری سفارش، آ جاؤ پیچھے۔ حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا، کہنے لگے آپ روتے جائیں گے، اللہ کو منانا ہے نا حضور نے، کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔
ہم یا رسول اللہ کا نعرہ. امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا, ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, فیصلہ پہلے ہو گیا ہے, اللہ کے سامنے ہوا ہے, اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے. وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے, تو حضور نے دیکھ لیا, اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے. حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. نبی پاک آگے گئے, کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی, حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, فرمایا ادھر آؤ, کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا ہے نا, فرشتوں نے کیا ہے نا. فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے, فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا. کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سونے گناہ زیادہ ہیں, نیکیاں تھوڑی ہیں. فرمایا میرے سامنے تولو. کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہے, ہماری کوئی اس سے زد چل ساڈا کو بننا سان جائے دے نال. بھائی میرا مطلب ہے صحیح تولا ہے, فیصلہ ہے, فرمایا دوبارہ تولو. گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کر. کوئی نہیں دوبارہ تول لو, کوئی حرج نہیں, تولو نہ دوبارہ. فرشتے دوبارہ آئیں گے, انہوں نے دوبارہ تولا, ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ. اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا روکا نکالا. روکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے, وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا, نیکیاں بڑھ گئیں. فرشتے بھی چپ کر گئے, چلو بھائی جنت میں. میری طرح کا تھا نا پتہ سارا سردار نو کیتی ہے, پتہ تو تھا نا اسے من آنم کے من دانم. تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا, کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا, یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر, جنت کا دروازہ کھول گیا, تو جا جنت میں. حضور رکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا, میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف. وہ نعرے رسالت نہیں تو نے لگائے تھے, وہ تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے. میرے رسول پاک اور میری بات سنو, میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا, لنگر میرے سنگی کھلاتے ہیں, میرے دوست آپ کو کھانا پیش کرتے ہیں. ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن ترمذی شریف سیاستہ کی حدیث ہے, حضرت انس نے پوچھا تھا حضور قیامت میں کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر پہ. حضور وہاں انس پانی پلائیں گے کہ بلال پلائیں گے کہ سہیب پلائیں گے؟ فرمایا نہیں, امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤں. حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط پہ آنا, امت گزرے گی تو میں رب سلم کی دعائیں کروں گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور دعا کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, رضا اب پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ ہو. تو حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر اس حدیث کو بھی یہ حدیث مضبوط کر دے گی. حضور فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا, امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا. تو جس کے لیے حضور دعا مانگیں گے ناکام ہوگا, ناکام ہوگا. اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں. آپ کا رشتہ نبی پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ والے دن نا ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, علمبردار تھے. کوئی حکمت بن گئی, ان کو معزول کرنا تھا, کسی اور کو ان کی جگہ مقرر کرنا تھا. اب فتح مکہ ہے, سامنے قریش ہیں, ان کے سامنے کسی صحابی کو معزول کرنا ہے, فتح ہو رہی ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, اب ان کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ہے. بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں, بس حکمت کا تقاضا ہے کہ ان کو تبدیل کر کے کسی اور کو لگایا جائے. یہ شان ہے میرے رسول پاک کی, یہ دانائی, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ سمجھ, ساری کائنات کی عقلیں قربان. اقبال کہنے لگے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, کہنے لگے میں نے اپنی عقل حضور کے قدموں پہ قربان کر دی ہے. کیا انداز ہے, کیا تدبر ہے, کیا سوچ ہے. حضرت سعد بن عبادہ کو معزول کر کے کسی اور کو لگانا تھا, جھنڈا کسی اور کو دینا تھا, سپہ سالار کسی اور کو بنانا تھا. پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ نبی پاک نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا تیری جگہ نا جھنڈا تیرے بیٹے کے ہاتھ میں دینا ہے. آپ یقین کریں کہ اپنی جگہ پہ بندہ بیٹے کو بیٹھا دیکھے نا, کوئی اور بیٹھ جائے تو شاید دل ٹوٹ جائے, پر اپنی جگہ پتر بیٹھ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ لو میری کوئی سیٹ سنبھالنے والا آ گیا, اب خیر صلاح ہے, اب کچھ نہیں ہوتا, اب جو ہے کام چلے گا. حضرت سعد بن عبادہ کو ہٹانا حکمت تھی, لیکن کریم نے ان کے بیٹے کو ہی لگا دیا.
کوئی بندہ لب کشائی کر ہی نہ سکا, لوگ دانت دبا کے رہ گئے, یہ کمال. بس پھر کہنا پڑتا ہے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہ انداز کریمانہ حضور کا. اپنی زندگی میں نا تھوڑا تدبر سیکھیں, تدبر. آپ نے ناراض نہیں ہونا, کہہ دوں ایک چھوٹی سی بات. مجھے کئی دفعہ نا اس نوجوان کو ڈانٹنے کو دل کرتا ہے جس سے نا اماں کی اور بیوی کی لڑائی بھی صحیح نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں یار تجھے اللہ نے شعور دیا ہے, تو نے تو دنیا کو فتح کرنا تھا اور تو یہیں الجھ کر رہ گیا ہے. او مہربانی کریں جی کوئی دعا کر دیں. کس کے لیے؟ بیوی سیانی ہو جائے, اماں سمجھ. تو میں کہتا ہوں نہ بھی سیانی ہو تو پھر بھی گزارا کریں. آپ کچھ بڑا کام کریں زندگی میں, آپ کچھ انقلاب قوم کے لیے, ملت کے لیے, مذہب کے لیے, نظریے کے لیے. یہیں الجھے رہنا ہے ساری زندگی. آگے بڑھیں. اتنی بھی شعور ہمارے پاس, تدبر کی کمی آ جائے کہ گھر کا نظام بھی ہم سے ٹھیک نہ ہو, یہ ٹینشن لے کے ہی ہم بال سفید کر کے بیٹھ جائیں. تدبر کا معاملہ کریں, حکمت کا معاملہ کریں. بیوی کا اور اماں کا اتنا مقابلہ نہیں ہوتا جتنا سوکنوں کا مقابلہ ہوتا ہے, سوتن کا جتنا مقابلہ ہوتا ہے. تو رسول پاک کی بارگاہ میں تو 11 ازواج مطہرات رہتی تھی, 9 بیک وقت موجود ہوتی تھی. تو تدبر کے ساتھ حضور نے سب کے حقوق ادا کیے, حکمت کے ساتھ سب کے جذبات کا خیال رکھا. ہر ایک کو حضور نے شان دی. تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں نصیحت لکھی. حضور نے ہر ایک کو عظمتوں سے نوازا, شان عطا فرما. ہم کیا ہیں, الجھ گئے. چھوٹا سا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تھوڑا تدبر دکھائیں, تھوڑی سوچ آپ بڑی کریں, تھوڑا حوصلہ. اور اس کے لیے نا سب سے زیادہ سہنا اس نے ہے جو سب سے زیادہ سیانا ہے, جو سب سے زیادہ. ہاں یہ اگرچہ پنجابی کا جملہ ہے پر میں نے اس کو پورا نچوڑا ہے, اس کو میں نے نچوڑا ہے. اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ عقل ہوئے تھے. ہاں جو سیانا ہے وہ بہرحال پریشان تو عقل ہوئے تھے. اگلی گل میں نہیں جے کرنی, وہ تو تمہیں پتہ ہے. لیکن عقل ہوئے تھے پھر تے سوچا چنگیاں نے. اتنی بری چیز آپ یقین کریں, جو سیانا ہے, جو سمجھدار ہے, وہ سب کی سنتا ہے. کئی دفعہ دل کرتا ہے اپنی بھی کہنے کو, لیکن نہیں کہہ پاتے. کوئی عرض نہیں, جن کی سن رہے ہیں ان کو تو تسلی ہو رہی ہے نا, وہ تو سکون میں ہے کہ نہیں. تو تدبر والی, حکمت والی. دیکھیں حضور کا طریقہ نور دیکھیں ذرا. غزوہ حنین کے موقع پہ نا, حنین کے موقع پہ بہت سارا مال غنیمت آیا. تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو لوگ نیا کلمہ پڑھتے ہیں نا, ان کی تالیف قلوب کے لیے مؤلفۃ القلوب کو زیادہ دیا جاتا ہے, تاکہ وہ ان کا دل ٹھہرے اسلام پر, ان کی طبیعت جمے. اور کئی دفعہ یوں بھی ہوتا تھا جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کے رشتہ دار ناطے توڑ دیتے, تعلقات ختم کر دیتے. مال و اسباب ملتا تھا تو اس سے طاقت بھی میسر آتی تھی. اس میں سے نا نیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے زیادہ لوگ قریش میں سے تھے, مکہ کے رہنے والے تھے, حضور کے قریبی. ان کو جب زیادہ مال ملا نا تو مدینے میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ جہاد کی باری آتی ہے تو ہم اگلی صفوں میں ہوتے ہیں, اور مال بٹا ہے تو ان کو زیادہ ملا ہے. ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا اور مال ان کو زیادہ مل گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلا کے فرمایا یہ بات ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ ہوئی ہے. فرمایا بلاؤ نا سب کو حضور نے ایک جگہ پہ جمع فرمایا. ذرا انداز دیکھیے گا بات کا. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ اہل مدینہ سے بات ہو رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تنگ دست نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں وسعت نہیں دی؟ کیا تم آپس میں لڑا نہیں کرتے تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں محبت نہیں عطا کر دی؟ یہ حضور نے بات کی. اب ان کی نظریں جھک گئیں. کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بلندیوں والے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ احسان ہے سارا ہم پر. اب حضور سامنے والے کے جذبات اور اس کے حضور کہہ دیتے, ڈانٹ دیتے, کوئی بات کر دیتے, حضور کرتے تو اس کو بھی قبول کرتے. لیکن حضور نے ڈانٹ کر بات کو کچلا نہیں, بلکہ حکمت کے ساتھ جذبات کو ایک نیا رخ عطا کیا. حضور فرمانے لگے
تم میری بات کے جواب میں کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ اہل مکہ نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو یہاں رہنے کو جگہ دی. تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلواریں لے کے آئے تھے، ہم تھے جو دفاع میں آگے بڑھے. تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے مال اسباب آپ کی خدمت میں، تم کہو نا کہو. وہ رو پڑے، کہا نہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رسول کا احسان ہے، یہ تو اللہ رسول کی بلندیاں. اب وہ باتیں نہ، پہلے ان کے جذبات اور تھے، اب بات آنسوؤں میں آ گئی، درد میں آ گئی، رو پڑے. عاشق دا کام ہی رونا تونا تے بنا رویوں نہیں منظوری. یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری. وہ رو پڑے نا تو اب حضور نے ایک جملہ کہا جو ساری صورتحال ہی بدل گیا. ایسی حکمت والی بات حضور نے فرمایا، میرے بھولے بھالے غلاموں، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں گے، اور تم جب مدینے جاؤ گے تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاؤ گے. تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے بس پھر تو نا جذبات تھے کہ وہ آنسوؤں کے رستے بہہ گئے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. یہ تدبر ہے، یہ حکمت ہے. حضور جذبات کو صحیح رستہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ آئے، کچھ دن حضور نے مسجد قباء کے پاس قیام کیا، پھر حضور آگے بڑھے مدینہ شریف کی جانب. ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں رہیں، ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں رہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ بندے کو کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ کچھ لوگ نوکری زیادہ کرتے ہیں، ڈیوٹی زیادہ کرتے ہیں، غلامی زیادہ کرتے ہیں، محبت زیادہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن نفرت تو کسی سے بھی نہیں نا، دل میں بیزاری تو کسی سے بھی نہیں نا. یہ تو نہیں نا کہ فلانا بالکل فارغ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. چلے محبت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کوئی بالکل فارغ تو نہیں نہ ہو سکتا. قربان جائیں، ہر ایک کہہ رہا میرے گھر آئے میرے گھر آئے میرے گھر آئے. اب اگر حضور خود فرما دیتے نا کہ فلاں کے گھر جاؤں گا تو شاید کچھ دلوں میں بات آتی، پر میرے رسول پاک کی حکمت، نبی پاک کا تدبر، حضور کا کمال. فرمایا ابھی تم میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، میں نے یہ کام ہی اللہ کے سپرد کر دیا ہے. میری اونٹنی معمور ہے، جہاں رب حکم دے گا چاہے گا وہاں بیٹھ جائے گی، جہاں رب چاہے گا، تاکہ کسی کے دل میں کوئی بات آئے نہ. یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے. حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے. گھر تھا سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا، اور اونٹنی بیٹھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اچانک بیٹھ گئی. حضور نے لگام اونٹنی کے گلے پہ ڈال دی. اونٹنی ایک دفعہ پھر اٹھی، پھر گھومی، پھر دوبارہ اسی جگہ آ کے بیٹھ گئی. جب دوبارہ بیٹھ گئی سمجھ گئے سارے کہ یہ تو واقعی اللہ کی طرف سے مامور ہے. اسی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے. آپ اپنی زندگی میں تھوڑا تدبر تو پیدا کریں. وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی. اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض آئمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی. ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں. امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے. 15-20 لوگ تھے. ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے صورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا. وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے. تو امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو وہ میرے سامنے آئے. انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا. وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے. تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہیں نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے.
ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو. تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے. چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی. یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا، قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو کیسے اٹھیں گے؟ تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی. وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے. آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں. تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا، مرنے کے بعد. خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ. ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے گدھے کو باندھ کے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے. وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا. آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ. تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے. فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف. وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا، پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا، اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا. یہ ہے میرے رب کی قدرت. جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا، اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں. تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں. 100 سال تک سوئے رہے. یہ بڑا لطیف واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں. آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر. اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں. میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا. تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی. حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی. حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی، واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی. پوتے بھی بوڑھے تھے. لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے، اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سار ان کا سفید ہو جاتا ہے. علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا، مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا، جیسے ابھی سوئے تھے نا، کہیں گے دن چڑھ گیا. تو اللہ فرمائے گے ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا. اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے. اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے. تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں. عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے. ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے. کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے. تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے. کچھ نے لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا، مختلف نام آئے. وہ 4 پرندے لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا، پھر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا. اللہ نے فرمایا مکس ہو گئے نا آپس میں، اب تم آواز